میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروانوں، کیا جانور پالنا، پرندے پالنا، کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک بغور سماعت کریں اور اس ویڈیو کی لنک کو آپ اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیروانوں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ہمارے نوجوان بھائی یا بہت سارے بچے وہ کبوتر پالتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ انہیں کبوتر پالنے کا ایک شوق ہوتا ہے اور وہ کبوتر پالنے میں بڑے ہی مصروف رہتے ہیں، بہت ہی مگن نظر آتے ہیں۔ تو کیا کبوتر پال سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ کبوتر پال سکتے ہیں، لیکن کبوتر بازی یہ حرام ہے۔ یعنی آپ نے اپنا کبوتر اڑایا اور پھر وہ کبوتر جا کر کسی دوسرے کے کبوتر کو لے کر آئے، پھر آپ نے لے کر اسے اپنے دربے میں رکھ دیا، پھر آپ نے اسے پالنا شروع کیا، تو یاد رہے کہ اس میں وہ جو کبوتر جس کا ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور آپ نے اس کی بغیر اجازت کے اس کے کبوتر کو اپنے کبوتر کے ساتھ بلوایا اور پھر اس سے پالنا شروع کیا، تو یاد رہے کہ یہ آپ کے لیے حرام، ناجائز اور گناہ ہوگا۔ یاد رہے کبوتر پال تو سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ آپ دیکھیں گھروں میں چڑیا پالتے ہیں، ہے نا؟ پنجرا آپ کرافٹ مارکیٹ وغیرہ سے لے کر آتے ہیں اور اس میں چڑیا ہوتی ہے، اب خوبصورت الگ الگ رنگ کی ہوتی ہے، تو بہت سارے بچے بھی کہتے ہیں ماں باپ سے کہ ہمیں پالنا ہے، کسی کا دیکھا دیکھی۔ تو یاد رہے کہ کبوتر ہو یا طوطا ہو یا چڑیا ہو، یہ پال تو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس میں اتنا مگن ہو جائے کہ پھر وہ نمازوں کو چھوڑ دے، پھر وہ ماں باپ کے جو حکم ہے اس پر عمل نہ کرے، پھر وہ پڑھائی لکھائی پر توجہ نہ دے، پھر وہ کام کچھ نہ کرے، بس اسی میں لگا رہے، تو پھر یاد رہے کہ اس طرح سے پھر پالنا یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ پڑھنے والے، آپ پڑھائی پر بھی دھیان دیتے ہیں، پھر اس پر بھی دھیان دیتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، پھر پرندوں پر دھیان دیتے ہیں، اسی طرح ماں باپ نے کچھ حکم دیا، آپ ان کے حکم پر بھی عمل کرتے ہیں، تو پھر اس طرح پالنا آپ کا درست ہوگا۔ ہاں، لیکن اس میں بھی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پرندوں کو پالو یا کسی بھی جانور کو، تو اسے کم سے کم ایک دن میں 70 مرتبہ دانا پانی دو۔ اب 70 مرتبہ سے مراد ایسا نہیں کہ گن کر 1 2 3، بلکہ بار بار اسے پوچھو، یعنی سامنے اس کے پانی رکھ دو یا جو اس کا چارہ ہو جو وہ کھاتا ہو اب اس کو رکھ دو، تاکہ دیکھو اسے بھوک پیاس تو نہیں لگے۔ ایسا نہیں، ورنہ بہت سے بچے شوق تو رکھتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ کیئر نہیں کرتے، یہاں تک کہ پھر وہ جانور یا وہ پرندہ پھر تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، تو پھر اس میں آپ برابر کے گناہگار ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان اس عورت کا واقعہ پیش کیا کہ اس نے معاذ اللہ ایک بلی کو باندھ کے رکھا تھا، یہاں تک کہ اسے کوئی وہ دانا پانی نہیں دیتی اور وہ بلی یوں ہی مر گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بلی کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیروانوں، اب آئیے کتا پال سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یاد رہے کہ کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر مفتین کرام نے ان لوگوں کو اجازت دی کہ جس طرح جو گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں، کھیتی باڑی یا پھر جن کی جان کو خطرہ ہو، تو اس جگہ پر اور پھر وہ جو کچھ چند شرائط ہیں اس پر وہ کتا پال سکتے ہیں، ورنہ جو شوقیہ طور پہ کتا پالتے ہیں تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزانہ 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر ان کے نام اعمال سے ثواب نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اسی طرح بلی پال سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہاں، بلی پالنے کی اجازت ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیروانوں، یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔